وہ یہ سب ہاں کے پکارے اس بات کو سن لیں، اس وقت دنیا جس دھارے کے اوپر جا رہی ہے وہ دھارا بڑی حد تک صحیح نہیں ہے، کچھ حد تک تو صحیح ہے لیکن بڑی حد تک وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں سب نے چوکنا ہونا ہے کہ ہم اس دنیا کے ٹرسٹی ہیں۔ مدرسے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم مدرسے کے ٹرسٹی ہو، مدرسے کا مالک نہیں ہو۔ زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ پہ خرچ ہوگی۔ 3 لاکھ روپے کا سیمنٹ کا قرآن شریف لگا کے اوپر لٹکا دیا مدرسے کے، کیا کہوا قرآن شریف پڑھتا ہے؟ میں نے منع کیا علماء کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن تمہارے سینے کی چیز ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، تمہاری زندگی کا عملی دستور ہے، دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس کو پرندوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہو؟ 2.5 لاکھ روپے کا اگر مدرسے میں قرآن سیمنٹ کا بنا کے رکھ دیا، اس سے دھوس جما لیں گے آپ، اس میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارے پڑوسی کو، غریب کو معلوم ہو کہ اس نے کھانا ہمارے گھر بھیجا ہے، رمضان میں اس نے کھانا ہمارے گھر میں۔ پھر اور بتاؤں میں آپ کو، کسی نے قسم کھا لی اس سے بات نہیں کروں گا، باپ سے بات نہیں کروں۔ بہت سے لوگ ماں باپ کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے۔ فرمایا قسم ایسی کھا لی ہے اس قسم کو توڑ دے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ بے بولاپن مت رکھنا، کس سے بات نہیں کرو، جا کے بات ہی کر لینا کہ اچھا بھیا معاف کرنا، 3 دن ہو گئے میں تیرے سے بات کروں گا، تو میرا بھائی ہے، انسانیت پوری ہماری بھائی ہے۔ کسی اور مذہب کا بھی ہوگا تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس لیے کہ ان کا اور ہمارا باپ ایک ہے، ان کا اور ہمارا مالک ایک ہے۔ ہم کسی دوسرے مذہب والے سے بھی غیریت نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس سے کہیں گے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ تیرے سے میں ملوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا، لیکن میں اب قسم توڑتا ہوں۔ قرآن نے کہا قسم توڑے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور کھانا ایسا جو اوسط ما تطعمون فی اہلکم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے۔ اب میرے جیسا آدمی ہوگا، دیکھے گا تو 10 کو کھانا کھلائیں گے تو 2000 روپے خرچ ہو جائیں گے، اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے تو 500 روپے میں کام ہو جائے گا۔ آج کھانا کھلانے کی اتنی سستی پرتھا ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں یاد ہے کہ کوئی مسجد میں کوئی غریب کہتا تھا بھوکا ہوں کھانا کھلا، تو بیچاری انڈے اور یہ اور اچار اور فلانا اور باسی واسی ٹھیک ٹھاک کر کے گرم کر کے دے دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے کھانا کھلانا ہوتا، آج تو 20 روپے میں آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں روچل داس صاحب، یہاں نام جانتے ہوں گے، میڈیکل میں ان کا جو بہت بڑا ہاسپٹل ہے اس کا، ٹکڑو جی مہاراج کا، کہ سلسلے کا کینسر کا، تو وہ انہوں نے بلایا تھا اپنی دکان میں مجھے دعا کرنے کے لیے۔ مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنا منہ اچھا رکھیے، آپ اپنا چہرہ سندر بنائیے، آپ کے چہرے میں نرمی ہو، آپ کی بات میں نرمی ہو، تو یہاں کے لوگ آپ کو پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ وہ مجھے لے گئے، کہنے لگے تم میری دکان میں دعا کر دو۔ دعا کی میں نے، کچھ پڑھ کے بھی سنایا ان کو کہ تاجر کو یہ کرنا ہے، وکلیلا مال پرد گھڑیات یہ نہیں، ایسا بورڈ مت لگاؤ، ایسا بورڈ لگاؤ بیچا ہوا مال ناپسند ہوگا تو واپس لیں گے، پیسے واپس کریں گے یا بدل دیں گے اس کو۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اگلے کو مال بیچا تو کیا ہوا، اس کو پسند نہیں، پیسے دے دو اس کے، تم تکلیف اٹھاؤ اس کے۔ جاتے جاتے میں نے ان سے کہا روچل داس جی، ان کے بچے بیچارے ملنے کے لیے آئے، ہم نے کہا بیٹے ایک آدمی کو کھانا کھلانے کی پرتھا ڈالو۔ اتنے خوش ہوئے وہ، یہ دھنگانے اور باجے اور گاجے چیزوں کو ویسٹ کرنا، پیغمبروں نے کہا چیزوں کو نشٹ مت کرو، چیز اللہ کی دین ہے، مالک کی دین ہے، ہم ٹرسٹی ہے، غریب کو کھانا کھلائیں گے، یتیم کو اور بیوہ کی خبرگیری کریں گے، قرض داروں کے قرض اتاریں گے، ان کی گردنیں چھڑائیں گے۔ اس لیے قرآن نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ یہ زکوٰۃ آپ نے دی ہوگی نہیں دی ہوگی تو میں آپ کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ گھر جا کے پھر حساب لگائیے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر، دونوں میں سے کوئی بھی ایک نصاب اگر پورا ہوتا ہے، یہ نصاب تو چاندی کا اگر لے لیا جائے 52.5 تولے کا تو 7,000 سے کیا زیادہ، 10,000 سے کوئی زیادہ ہوتا ہوگا۔ تقریباً ہر اوسط درجے کا آدمی زکوٰۃ کا دینے کا اس کو پابندی، 40واں حصہ ہر سال 2.5، 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ نکال کر کے غریبوں کو دے دیجیے۔ غریبوں کے نام بتا دیے 8 کے۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 قسم کے لوگ جو غریبوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اس میں فقیر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، قرضدار بھی ہیں، حکومت کے شکنجے کے اندر آ گئے ہیں، ان کے اوپر جرمانے پڑ گئے ہیں، وہ سڑک کے اوپر آ گئے، قرضدار جو ان کی حویلیاں نیلام کرتے ہیں۔ تم باہر نکلو اور اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کو تقسیم کر، اور اللہ کا فضل ہے، مجھے کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے، لیکن میں صاف کہتا ہوں آپ سے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو 8 مدوں کے اندر خرچ ہونا چاہیے، جو قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں غالباً 90 یا 60 نمبر کی آیت میں اس کو دیکھ لیجئے، اور علماء سے اس کے معنی پوچھئے کہ مولانا ہم کو اس کا معنی بتاؤ،
قرآن ہے اپنی جگہ کے اللہ کی کتاب، لیکن میرے کو حکم تو معلوم ہو، ذالک حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ نے حکم بھیجا، اس پر عمل کرو۔ یہ 40واں حصہ ہوا۔ مرنا سب کو ہے، کس کو مرنا نہیں؟ شوق سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے نکل جائیں ہم کلمہ طیبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ میں، حضرت یوسف کی دعا کے ساتھ میں کہ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، لیکن اپنے وارثوں کو کہہ دیں میرے مرنے کے بعد میرا بینک بیلنس، میرا سونا چاندی، میری تجارت کا مال، میرے پاس جو بھی نقدی ہے، میرے کپڑے لتے سب نکال کے وہ وارثوں کے اندر تقسیم کر دو۔ مال پھیل گیا۔ ایک حویلی میں نے، ایک نہیں کئی حویلیاں تمہارے مومن پورے میں دیکھا، اسی کے پاس میں ہے وہ حویلی، رہتی نہیں ہے بھائی جان۔ وہ حویلی کی قیمت، یہ کمرے بڑھ جائیں گے، عورت میں، بچوں میں، بچیوں میں، سب کے اندر بڑھ جائیں۔ بہن بھائی کی وارث نہیں ہوتی، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان بھی سن لیں اور دوسرے بھی، لیکن ایک کیس کے اندر بہن وارث ہوتی ہے کہ انہی امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ کوئی میت ایسی ہو کہ اس کو ماں باپ اور اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، 50% اس بہن کو مل جائے گا، یہ پیسہ دوسرے خاندان میں چلا جائے۔ اور بتاؤں، اسی قرآن نے تم کو حکم دیا، روزے کے ساتھ قرآن لگا ہوا ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کا روزہ ڈگمگ ڈگمگ ہوتے رہتا ہے، وہ بھوک پیاس کا منڈل ہو گیا ہو۔ جس کے پاس قرآن ہے وہ دیکھے گا مرنے کے بعد میری وراثت کو تقسیم کر دینا، میری بلا سے حویلی جو ہے تقسیم ہو جائے، اس کے 10 ٹکڑے ہو جائیں، اس کے 20 ٹکڑے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ عورت کو، مرد کو، جو بھی اس کے ابھیبھاوک ہیں، سب کو پیسہ مل جائے۔ تو تیسری بات بتاؤ، جو میرا وارث نہیں ہے، بیوہ بھاوج ہے یا کوئی دور کی بھتیجی ہے، اس کا کوئی ورثہ نہیں، لیکن مردے کو حق دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو کہ 33% یعنی 1/3، 10 لاکھ روپیہ ہے تو اس میں 3.25 لاکھ روپے کی جائیداد جو ہے وصیت میں اس کو دی جا سکتی ہے کہ میری کوئی بیوہ بھاوج ہے، کوئی بھتیجی ہے یا کوئی سالی ہے، کوئی سالہ ہے، کچھ بھی ہے، یا کوئی پڑوسی غریب آدمی ہے، میں لاکھ دوں، اس کو اتنے پیسے دے دینا، اس کو 20,000 دینا، اس کو 2 لاکھ روپے دے دینا، اس کو میرے کھیت میں سے 1 ایکڑ دے دینا، یہ وصیت ہے۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وصیت کو 33% کے اوپر رکھا، زیادہ نہیں، اس لیے کہ میرے لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ کم ہو جائے گا۔ یہ کرتے ہیں، یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنا شروع کیجئے آپ، حویلیاں بٹتی رہے گی، بینک بیلنس گھومتا رہے گا، بھوک بھری ختم ہو جائے گی، اور غریب جو ہیں وہ کھانے کی حد تک اور کپڑے کی حد تک کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اور سوسائٹی ایسی ہو جائے گی کہ 23 لاکھ مربع میل کی زمین کے اوپر ایک عورت اونٹ کی پیٹھ کے اوپر اگر سفر کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو کسی آتنکوادی کا اور کسی فساد کا خطرہ نہیں، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، کوئی ہاتھ نہیں لگ سکتا، یہ رسول الامین کی دار۔ اس لیے قرآن نے کہا، خوب کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے لیے جو تمہارا رسول آیا ہے وہ تمہارا اپنا ہے، باہر کا نہیں ہے، تم کو کوئی تکلیف گزرتی ہے اس کا علاج بتاتا ہے۔ حضرت نے علاج بتایا ہم کو، ہم محمدی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ہماری وجہ سے دنیا میں امن اور شانتی ہو، اور دنیا کے کسی انسان کو انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، سن لو اس بات کو کہ کسی نے کسی کو اکارن ہتیا کر دی، کسی بے گناہ کو مار ڈالا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔